آج ہم پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جس رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی پاکستان بار بار بات کرتا ہے، پاکستانی وزیر اعظم کوئی بھی ہو وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ کشمیریوں کو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق ان کا یہ حق ملنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ میں جاؤں نا ان کی قراردادوں کی طرف، اس میں تھوڑا سا یہ سچویشن کلیئر کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم شروع دن سے سنتے آئے ہیں کہ جی پاکستان کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتا ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر سال جب انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا بہتر ہوں یا جو بھی سچویشن ہو، قطع نظر اس کے، ہر سال جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تو کم از کم 20-30 دفعہ جو ہے وہ آفیشیلی کسی نہ کسی سرکل کی طرف سے، خواہ وہ ملیٹری کور کمانڈرز کا کوئی اجلاس ہو رہا ہو، کوئی فورم ہو، کوئی ان کے زیر اہتمام کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، ڈائلاگ ہو رہا ہو، پرائم منسٹر ہو یا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے، لیکن لازماً گزشتہ کم از کم جو میرے پاس جو ٹریک ریکارڈ ہے 30-35 سالوں کا، اس میں نے دیکھا کہ ایوری ٹائم جو ہے وہ کم از کم سال میں 10-20 دفعہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس پہ جو بات وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو وہ کلیریفائی نہیں کرتے کہ کس قسم کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اور جب وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے تو اس سے کیا مراد ہے، وہ کہنے کے بجائے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ جو نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اگلا حصہ اسی سٹیٹمنٹ کا یا اسی سینٹنس کا نیکسٹ حصہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو دیا جائے۔ اب میرے نزدیک، اور میں اس کو کئی بڑے بڑے جورسٹ لوگوں سے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، انکلوڈنگ جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں انٹرنیشنل ڈیفرنٹ جو ہے اس طرح کے ایشوز پہ پروفیسرز ہیں یا انٹرنیشنل لا پڑھاتے ہیں یا ان چیزوں پہ ماہر مانے جاتے ہیں، ان سے بھی، کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اٹ سیلف بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے کہ یو این ریزولوشنز اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ اب یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس میں ایک چیز جو اپنے آڈینس کے لیے ہمیں کلیئر کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کوئی اقوام متحدہ یا کوئی ملک یا کوئی اور فورم دے۔ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اٹ سیلف جو ہے یہ انہیریٹڈ رائٹ ہے جو پیپل آف دی ورلڈ، ناٹ صحیح۔ جسٹ پیپل آف کشمیر، ان کو حاصل ہے، وہ کسی دھرتی سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی سٹیٹ سے ہوں، ان کا یہ رائٹ ہے، جو ایک تو انہیریٹڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو صدیوں کی پریکٹسز کے بعد ہسٹری میں ان کو گرانٹ کیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا۔ جب مختلف ملکوں نے اس کو ایکسرسائز کیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا پرنسپلی اس کو کہ یہ رائٹ سب کو ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈلی یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ریکگنائز کیا گیا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا پیپل، وہ کسی بھی جگہ سے ہوں، ان کو رائٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اب اس میں جو بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن خواہ انہیریٹڈ ہو یا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہو یا جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اور پریکٹسز ہیں ان کے مطابق ہو، ہر تینوں صورتوں میں اس کی خاص بات جو ہے، بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رائٹ انکنڈیشنل ہے۔ یعنی اس میں آپ اگر کسی ملک میں کسی خاص پیپل کو یا پاپولیشن کو ایک رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ دو ملکوں میں سے ایک ڈیسیجن کریں یا ایک ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ آپ میں یہ آپشن منظور ہے یا وہ آپشن منظور ہے، تو وہ آپ ایک مسئلہ ضرور حل کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بائی اینی اسٹینڈرڈ آف دیٹ ڈیفینیشن۔ چونکہ وہ تو آپ کسی فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ریاست فلوریڈا کے لوگوں کو ایک آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ جو سینٹرل ٹیکسیشن ایشو ہے یا انوائرمنٹل ایشو ہے اس پہ جو ہے آپ ان دو میں سے کس چیز کے ساتھ متفق ہیں، تو وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص ایشو پہ جو کہ ان ڈسپیوٹ ہے یا ان کوسچن ہے
اس پہ آپ ان کو ایک اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں. یہی چیز اس میں ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں. تو اس میں جو ہے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی کہ لوگ اپنے فیوچر کا فیصلہ فریلی کریں. جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے یا انہیریٹڈ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فریلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو آپشنز نہیں دے سکتے کہ جی آپ ہلاک پاکستان کریں یا ہلاک انڈیا کریں تو آپ کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. بلکہ وہ جب آپ کہیں گے کہ کشمیریوں کو یا فار دیٹ پرپز اینی ادر نیشنلٹی کو کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے تو دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل کہ وہ اپنے فیوچر کا خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کس ملک کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ نہیں رہنا, اپنا کوئی الگ انٹیٹی میں رہنا ہے, کسی تھرڈ ارینجمنٹ میں رہنا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں فری ول آف دا پیپل, جو کہ جب آپ اس کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں یا محدود کر دیتے ہیں, لمیٹڈ اینڈ کنڈیشنل, دیٹ از ناٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. ہسٹری میں جتنی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں, وہ وے بیک 1917 میں جو ہے وہ لینن کی اس پہ بہت بڑی بڑی تحریریں ہیں, اس سے لے کے یہ جو آئرلینڈ کا اس وقت مسئلہ چل رہا تھا یا سویڈن سے ناروے کی علیحدگی کے مسئلہ, اس طرح کے یورپین کانٹیکس کے اندر جو بہت بڑے بڑے ایشوز تھے اس پہ بہت لمبی لمبی ڈسکشن اس پہ ہوئی ہیں. لیفٹ اور رائٹ دونوں کے اس پہ رائٹنگز اور یہ چیزیں موجود ہیں, اور اس میں ان پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ انکنڈیشنل رائٹ آف اے پیپل ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر فیوچر. جی. تو اس لیے جب پاکستان کا کوئی ملٹری یا وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے تو ان کے ذہن میں ہرگز ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی کہ اس سے مراد کوئی انکنڈیشنل یا ان لمیٹڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے, بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کشمیر میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے جس کی روشنی میں ظاہر ہے کشمیری یہ طے کریں گے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پاکستان کا حصہ بنیں گے, وچ از اے میتھ. لیکن یہ ایک انادر چیز ہے, میں ذرا اس کو کلیئر کر رہا ہوں. ایک دوسرا, جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ان کا فیوچر کا فیصلہ کرنے کا موقع دے, تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو پیچھے رہ گیا کیونکہ اس کا میں نے ابھی کلیئر کر دیا کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے. تو اب تو آپ ایک نیا فارمولا لے کے آگے جی اقوام متحدہ کی قراردادوں. تو اس لیے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا اقوام متحدہ میں کوئی ایسی قرارداد کشمیر کے کنٹیکس میں, انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ کے کنٹیکس میں پاس ہوئی ہے جس میں کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. یہ ہے سوال. بہت خوب. اور اگر نہیں تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دیر از سم تھنگ رانگ وچ وی شوڈ ایڈریس, کہ ہم بار بار ایک چیز کیوں ریپیٹ کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے, اور اگر حقیقت ہے تو پھر اس کی کیا نیٹی-گریٹی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اب میرے خیال میں آڈینس کے لیے کلیئر ہو گیا. تو اس میں جو آپ نے قرارداد کی بات کی, پہلی قرارداد جس پہ ہم بات کرتے ہیں جو 17 جنوری 1948 کو پیش ہوئی اور پاس ہوئی, پیش نہیں بلکہ پاس ہوئی, اور یہ قرارداد جو ہے اس کو قرارداد نمبر 38 کہتے ہیں, تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ بعد میں کوئی آرگومنٹ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ قرارداد کا کنٹیکسٹ جو ہے, ہم چونکہ پیچھے نہیں جاتے, ہسٹوریکل جو لیگل سٹیٹس تھا کشمیر کا یا وہاں پہ جو لڑائی ہو رہی تھی, چونکہ وہ بالکل الگ ٹاپک ہے, ہم جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے کنٹیکسٹ میں یو این ریزولوشنز کی بات کر رہے ہیں. تو اس ریزولوشن کا بس اتنا کنٹیکسٹ بتانا ضروری ہے کہ 1 جنوری کو پنڈت جواہر لال نہرو دین پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے انہوں نے خط لکھا یونائٹڈ نیشن کو, اور خط میں انہوں نے کیا لکھا, خط میں انہوں نے خود یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 35 کا حوالہ دیا, اور وہ حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسا تقاضا ہو جس کے کنٹینیو رہنے کی وجہ سے ورلڈ پیس یا خطے کے پیس کو خطرہ ہو, تو کوئی بھی ممبر ملک جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کے منشور کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مسئلہ یو این کو ریفر کرے. تو ہمارے خیال میں آج جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایسی سچویشن ہے وچ مینز کہ جس کی وجہ سے پیس کو تھریٹ ہے, یا اس کی اگر یہ سچویشن کنٹینیو رہتی ہے تو سٹیبلٹی اور پیس جو ہے ریجن کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اپنا
یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کو ریفر کرتے. یہ 1 جنوری 1948 کی بات ہے. ویسے یہ ڈیٹیں جو ہیں کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، ڈیٹ کا ہمیشہ یہی ایشو ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے سے آڈینس کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلطی سے ڈیٹ مکس اپ کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی اتھارٹی نہیں کہتے، کیونکہ ڈیٹس تو بکس میں گوگل پہ ہر جگہ موجود ہیں. تو اس میں جو ہے وہ 15 جنوری کو، یعنی 15 دن بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا. جو وہ کمپلین تھی پاکستان کے خلاف ہے، وہ کمپلین 35 کے خلاف کیا تھی کہ جی کشمیر کے اندر جو نہرو صاحب نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے جو لفظ استعمال کیے کہ کشمیر کے اندر حملہ آور جو ہیں پاکستان کی مدد سے جو لڑ رہے ہیں، اور اس لیے ہم یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فل فور پاکستان کو کہے کہ وہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بند کرے. بالکل سمپل سا چیز ہے، اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایسنس پہ ہم بات کریں گے. الفاظ اور ڈیٹس میں ہم جو ویریشن ہے اور ڈیفرنس ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ جناب جو ہے پاکستان نے 15 جنوری کو اس کے جواب میں جواب دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ڈینائی کیا کہ جناب جو کچھ بھی کشمیر کے اندر فائٹنگ ہے کچھ ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، نمبر 1. اور نمبر 2، انہوں نے جواب دعوے کے طور پہ، کیونکہ انڈیا واز دی ایپلیکینٹ اینڈ پاکستان واز دا ریسپونڈنٹ، یا جو ہے مدعی اور مدعا علیہ اردو میں جس کو آپ کہتے ہیں وہ بن گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں، البتہ ہمارے انڈیا کے خلاف بہت بڑی کمپلینز ہیں، اور انہوں نے کوئی 5-6 قسم کی کمپلینس جو ہیں وہ کی، اور انڈیا پہ سیریس چارجز جو ہیں وہ لگا دیے جواب میں. اس میں سب سے پہلا چارج یہ تھا کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو انڈو دا پارٹیشن آف انڈین سب کانٹیننٹ، کہ ابھی جو ہے نیا نیا پاکستان بنا تھا، جو پارٹیشن ہوئی ہے تو انڈیا از ٹرائنگ ٹو انڈو اٹ. سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، پیپل جو کل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں پارٹیشن کے دوران، اسپیسیفکلی جو ہے وہ دلی میں، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر مراد جو جموں میں اور اس طرح کے علاقوں میں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کا ہاتھ ہے. تیسری یہ ہے کہ انڈیا نے زبردستی جو ہے وہ جوناگڑھ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور جوناگڑھ کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس کا جو ہے وہ ایکسیشن ہو گیا تھا ٹو پاکستان، وچ پاکستان واز ناٹ سپوز ٹو بی ایکسیپٹنگ. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بعد میں جو ڈراماٹک قسم کی سچویشن ہوئی سارا اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو فورسفلی، جو انہوں نے فراجولینٹلی، غالباً فراجولینٹلی جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس کی جگہ انہوں نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا انگریزی میں، کہ فراڈ اینڈ وائلنس، تھرو فراڈ اینڈ وائلنس جو ہے انہوں نے کشمیر کا ایکسیشن ٹو انڈیا کر لیا ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ 5ویں جو کمپلین تھی کہ انڈیا نے ہمیں تھریٹ کیا ہے وار کی، یعنی انڈیا ہمیں دھمکی دے رہا ہے ایز اے بگ کنٹری کہ ہم جو ہے آپ سے جنگ کریں گے. یہ جو ہے انہوں نے جواب میں جو ہے وہ کر دیا، ایک پورا جو پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا. یعنی اس میں آپ پورے بر صغیر کی ساری پالیٹکس کے جتنے واقعات ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو کہ آبویسلی یونائٹڈ نیشن کا نہ تو سبجیکٹ تھا، نہ اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے، نہ اس کے سارے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کہیں سالوں صدیوں کا ایک پروسیس ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، اس کے جواب میں آپ کیا کریں. تو یہ جب کمپلین آئی ان کے پاس تو اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کا خیال یہ تھا کہ وہ قرارداد پاس کریں گے پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے ایگریشن کیا ہوا ہے، چونکہ کمپلین یہ تھی، اور ان کو حکم دیں گے کہ آپ کشمیر چھوڑ دیں. تو اس کے جواب میں جو یہ لیٹر انہوں نے لکھ دیا، یہ ایسا لیٹر تھا کہ پاکستان نے یہ سمجھا کہ اب یہ کئی سالوں کا ایک پروسیس ہوگا جس میں یہ الزام انویسٹیگیٹ ہوں گے. یہ چونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ ویری ٹائم ٹیکنگ اینڈ ٹائم کنزیومنگ جو ہے یہ پروسیس ہے. اس لیے جو پہلی قرارداد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پاس کی، اس میں انہوں نے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی آپ سچویشن کو مزید خراب کرنے سے، دونوں ملکوں کو کہا کہ دونوں ملک سچویشن کو مزید خراب کرنے سے بچیں، اجتناب کرنے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ریفرین. اور
دوسرے نمبر پہ ان کو یہ کہا کہ جو وٹ ایور دا مینز اویلیبل آن دیئر ڈسپوزل وہ یوز کر کے تو صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ یہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب نہ ہو۔ اور تیسرا جو ہے یعنی اپنی اپنی فورسز کو ڈپلائی کر کے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کو انفارم رکھیں، کیپ پوسٹڈ اباؤٹ دا سچویشن، کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے۔ یہ ایک عارضی قسم کی ایک قرارداد تھی جو انہوں نے پیش کر دی۔ اب اس قرارداد کے اندر جو تینوں چیزیں ہیں اس میں سے کسی چیز کا تعلق نہ تو کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہے، نہ کسی اور طریقے سے یہ کہیں بھی ایسا کوئی اشارتاً بھی کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے، بلکہ انہوں نے سچویشن کو ایز اٹ از رکھنے کا اس میں کیا۔ اب یہ قرارداد ایک وقت میں پاس ہوئی اور پھر اس کی ایوری پاسبل وے سے وائلیشن ہوئی، کیونکہ نہ تو انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک نے ریفرین کیا فرام وارسننگ جو سچویشن خراب ہونے سے، نہ کوئی یونائٹڈ نیشن کو رپورٹ کیا، نہ کوئی ایسی فورسز ڈپلائی کی جو امن قائم کر سکتی تھی، تو وائلیٹ ہو گئی نا جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی۔ تو ایک ایسی قرارداد جو پاس ہوئی پھر وائلیٹ ہو گئی، تو اس پہ نہ یونائٹڈ نیشن نے کچھ کہا، نہ جو ایگریوڈ پارٹی تھی انہوں نے کوئی آبجیکشن کیا، تو وہ قرارداد وہیں پہ اپنی موت اب مر گئی۔ اب وہ ریکٹ پہ ضرور موجود ہے، اور جب تک دنیا میں ریکٹ رکھنے کا سسٹم ہے موجود رہے گی، لیکن اس کی کوئی لیگل یا ایتھیکل یا کسی قسم کی شکل نہیں بنتی، کیونکہ جن پارٹیز کے بارے میں وہ اس وقت پاس ہوئی انہوں نے اس کو مانا نہیں، اور اس کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ ڈسکشن بنی اسپیشلی انڈیا کی طرف سے کہ جی ہم نے تو اپلیکیشن دی تھی دوسرے اس کے لیے، تو یہ تو مطلب سٹینڈ سٹل قسم کی ایک سچویشن ہو گئی۔ تو اس کے پھر 3 دن بعد 20 جنوری کو جی جو ہے وہ دوسری قرارداد پاس ہوئی، جس کو قرارداد نمبر 39 کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اور یہ جنوری 20 1948 میں جو ہے 3 دن بعد یہ قرارداد جو ہے وہ آ گئی۔ اب اس قرارداد میں انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ان دنوں میں سیکیورٹی کونسل کے جو ممبران تھے انہوں نے اس کو کمپلینس کو، جو نہرو صاحب کی اپلیکیشن تھی اس کو پڑھا ہوگا، جواب جو گیا تھا پاکستان میں اس سے پڑھا ہوگا، تو کم از کم وہ نیکسٹ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ جو قرارداد پاس کی اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے ایک 3 ممبر جو ہے رکنی ممبر 3 ممبروں کا کمیشن بنانے کا اعلان کیا، یونائٹڈ نیشن کے 3 ممبران پہ مشتمل، اور اس 3 ممبران کا انہوں نے کہا کہ جی یہ کمیشن جو ہے اس میں سے ایک کا انتخاب پاکستان کرے۔ اور یہ میرے آڈینس کے لیے بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ میں اتنی نیٹی گریٹی میں کیوں جا رہا ہوں، کہ 3 ممبر اس کے ہوں گے، اور 3 ممبرز جو ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب پاکستان کرے گا، ایک کا انتخاب جو ہے وہ انڈیا کرے گا، اور پھر یہ دونوں ممبر مل کے ایک تیسرے ممبر کو منتخب کریں گے۔ اور یہ تینوں ممبر جو ہے یہ مل کے کیا کریں گے، ان کو 2 قسم کا جو ہے وہ دے دیا گیا کہ یہ کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ثالثی کا رول پلے کرے گا۔ اس کا جو مینڈیٹ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایک طرح کے پیس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے اور ثالثی کے لیے جو ہے وہ کرے گا۔ اور یہ 3 جو ممبرز جو کمیشن ہے یہ یونائٹڈ نیشن کو بتائے گا سچویشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان رائٹنگ، انہوں نے لفظ وہاں پہ جو استعمال کیا کہ بائی رائٹنگ اے لیٹر، جوائنٹ لیٹر، دیٹ مینز کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک ثالثی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ ایک آپشن رکھتے ہیں، اس میں کوئی آپشن نہیں تھا، اس میں کمیشن کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک جوائنٹ لیٹر لکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور پھر وہ لیٹر لکھ کے تو سیکیورٹی کونسل کو ایڈوائز کرنا ہے کہ اس خطے میں پیس ریسٹور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب یہ قرارداد جو تھی اس میں اب اس کا کیا اثر ہوا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں لوگوں کے لیے ایک مس لیڈنگ اور مس گائیڈنگ قسم کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ قرارداد مزے کی بات یہ ہے، قرارداد نمبر 39 کی بات کرتا ہوں جو 20 جنوری کو پاس ہوئی، اور کمیشن کی بات جو ہے ایکسیپٹ کر لی بوتھ انڈیا اور پاکستان نے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی کمیشن بنا نہیں۔
until the end of April. اب اس میں بڑی خاص بات ہے کہ کمیشن بنا کیوں نہیں. اس پہ میں نے جو ہے وہ 100 آف پیپرز دیکھے ہیں اور مختلف ذرائع سے میں نے جہاں تک میں ویریفائی کر سکتا تھا بائی مائی مینز، اس میں نے دیکھا کہ یہ کمیشن نہ بننے کی وجہ یہ تھی کہ کمیشن کا ممبر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نامزد نہیں ہوا تھا. اب اس کو جس طرح ٹیکنیکلی انہوں نے پلیس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ممبر پاکستان کا ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، تو تبھی تیسرا ہوگا. تو اگر ایک ہی ممبر مسنگ ہے تو تیسرا تو نہیں ہو سکتا. تو دیٹ مینس دیئر ول بی نو کمیشن. اب میں جب اس مزید ڈیٹیل میں گیا کہ بھائی بات کیا تھی کہ یہ کیوں کمیشن جو ہے جا کے تو اپریل کے تیسرے ہفتے کے بعد جا کے، یعنی جنوری، فیبرری، مارچ اور اپریل، اور کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور پاکستان کا آفیشیل جو ہے موقف یہ ہے کہ وہاں پہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کا پتہ نہیں قتل عام ہو رہا ہے، کس نے حملہ کر دیا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو مختلف سٹیٹ سے، وہ آگے قتل عام کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا خون خرابہ ہے اور اس کی مدد کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ جنوری 20 سے لے کے تو فیبرری، مارچ اور اپریل تک آپ ایک بندے کو نامینیٹ نہیں کرتے کہ کمیشن، تاکہ پھر دوسرا بھی مل کے تو تیسرے کو نامینیٹ کر کے اپنا کام کرے. تو یہ تھی اس کی وجہ، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات تھی. ایک جو ہے وہ گراس نیگلیجنس تھی آن پارٹ آف دی فارن افیئرز آف پاکستان، اور دوسرا اس میں بددیانتی اور کنسپیریسی تھی ڈیلے ٹیکٹسز کی. یہ دو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں. وہ کیسے؟ بددیانتی تو سامنے نظر آتی ہے، جو نیگلیجنس کے بھائی آپ ایک ایسے سینسیٹیو ایشو پہ جس میں آپ کہتے ہیں اوور کشمیری برادرز دے آر ڈائنگ لائک دس، اور آپ 3 مہینے تک ممبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر اس ممبر نے ایسا کرنا کیا تھا؟ یا پاکستان کی اس وقت کی جو آبادی تھی 10 کروڑ تھی، کتنی تھی، ان میں کوئی آدمی آپ کو نہیں مل سکا 3 مہینے تک جس کو آپ نامینیٹ کریں، اور آپ نے یہ ڈیلے کیا. میں نے اس ڈیلے کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت کے جو ڈپلومیٹ تھے جن کے ہاتھ میں یہ پالیسی میکنگ تھی، اور فور فرنٹ پہ کشمیر کے اندر جو لوگ اس جنگ میں انوالو تھے، ان کی پالیسی یہ تھی کہ ڈیلے کرو، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں پہ ون کر رہے ہیں. ہماری جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں، خواہ وہ قبائلی ہیں یا فوجی ہیں یا آزاد کشمیر فورس کے لوگ ہیں، وہ ایکچولی گراؤنڈز گین کر رہے ہیں. تو ہمیں ٹائم بائی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے تعاون کریں. تیسرا جو ہے ایک روایتی طور پہ جو رسپونڈنٹ کا ٹیکٹس ہوتا ہے سول لیٹیگیشن میں کہ جہاں پہ آپ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں اپلیکینٹ کے خلاف. وہی بر صغیر کا صدیوں کا جو انگریزوں کے زمانے میں لیٹیگیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ ڈینائی ایوری تھنگ، ڈونٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ، اسٹارٹ فرام ڈینائنگ اینڈ دین اسٹارٹ ڈوئنگ ڈیلے، تاکہ جو ہے وہ اپلیکینٹ اپنا سا جو ہے وہ منہ لے کے بیٹھا رہے، جو بھی اس نے اپلیکیشن دی تھی آگے ہم تعاون کریں گے تو کچھ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جناب یہ جا کے اپریل میں جو ہے وہ کمیشن مقرر ہوا. اینڈ آف دی اپریل میں جب پاکستان نے اپنا ممبر نامینیٹ کیا تو پھر اس کے بعد کمیشن بننے کی باری آئی. لیکن وہ کمیشن باقاعدہ جو ہے وہ ٹیک پلیس کرنے کے بجائے 21 اپریل کو جو ہے وہ پھر ایک اور قرارداد جو ہے وہ جی پاس، جس کو جی قرارداد نمبر 47 کہتے ہیں. جی بشانی صاحب، آج ہم 38 اور 39 کو ہی ڈسکس کریں گے. آج آپ نے تفصیلاً بتایا کہ دونوں ریزولوشنز کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور اس میں شرطیں تھیں اور کس نے اس کو پورا کیا نہیں کیا. پاکستان کی سنسیئرٹی پر آپ نے بات کی. جب ہم اگلی بار ملیں گے تب 47 پر بات کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے جس کو بار بار آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. We'll meet again. Thank you so much. تھینک یو جناب، تھینک یو.